تو پھر ملائکہ نازل کر دیے جاتے ہیں. کے ساتھ قائم ہو گیا وہ قائم ہو گیا، اور اس کی استقامت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں اس پر، وہ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس. مجھے اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ آیت کا جو اگلا حصہ جو آیا اللہ تخافوا اللہ تحزنوا، تو وہ جو آ رہا کہ خوف اور نہیں رکھتا ہے، وہی سنتا پھر یہ پھر خوف کس بات کا رہ جاتا ہے اس پر؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنتا فرشتوں پھر یہ فرشتے تبھی سارے پھر جو فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، فرشتوں کو سننے لگتا ہے، کائنات کی پھر کیا چیز سے پوچھ لگتی ہے. لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ قائم ہو جا. جس نے استقامت حاصل کر لی اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے. بے خوف ہو جاتا ہے. کیوں بے خوف ہو جاتا ہے؟ انسان کو دنیا میں دو باتوں کا خوف ہے، ایک موت کا اور ایک نزولی کا. چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ جسم کی ہو، چاہے بڑھاپے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، ایک موت کا اور ایک نزولی کا خوف ہو جاتا ہے. اور وہ دونوں خوف کیوں آ جاتا ہے کہ وہ قائم ہو جاتا ہے. ترقی اور نزولی کے لیے ہو جاتی ہے، بچے سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیوں کہتا ہے عزت تو اس کی ہے، میری کیا ہے؟ اور اس کی عزت سے تو میں قائم، تو پھر میری عزت جانے والی عزت دینے والا تو بھی ہو جاتا ہے. یہ کر لیتا ہے کہ وہی ہو گیا، اور پھر رضا بھی وہی ہو گیا. پکا پھر اس کی جب نظر ہٹ جاتی ہے بے خوف ہو جاتا ہے. اب عذاب اور ثواب کے خوف سے بھی نہیں جاتا ہے، جو وہی میں وہی رہی، جس کے ساتھ قائم کہیں جس کے ساتھ قائم ہو رہی وہ غفور ہے، وہ غنی ہے. اگر یہ بات تو ہے جیسے کہ آپ نے بات حقیقت جہاں سمجھ، لیکن ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رویا کرتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا، کہ کاش میں تنکا ہوتا. حضرت عثمان غنی عذاب قبر سے بہت رویا کرتے تھے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو خوف نہیں ان کا نہیں، وہ خوف زیادہ تھے اس کی بے نیازی سے، کیونکہ ان کو حقیقی معرفت حاصل تھی، اور حقیقی معرفت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے رب سے بے خوف نہیں کرتی. یہ بھی بات ہے کہ اس کی ایک صفت بڑی ہے کہ وہ اللہ الصمد ہے. اچھا وہ بخشنے پہ آئے اپنے، اچھا رب کا خوف رہتا ہے، دنیا کا خوف نہیں ہوتا. رب کا خوف، وہی کہہ رہا ہوں نا، اپنے رب سے بے خوف نہیں ہوتے وہ لوگ جن کو حقیقی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. دنیا سے بے خوف، وہ دنیا سے بے خوف ہوتے ہیں، رب سے خائف ہوتے ہیں. اب اگر وہ اپنی صفت سمدیت پر آ جائے تو وہ سارے کافر سارے مومن کو بخش دے. کہ تم کیا کر لو، تم کہو گے کافر اس کو مت بخشی ہو تو. اس لیے کہ وہ تو مقام سمدیت میں ہے، اور وہ صفات سمدیت تو وہ تو پاک ہے سب باتوں سے،
سب کوئی سب مومن کافر اس کے بلے برابر ہیں. سب کو جھونک دے وہ بھی کوئی پتہ نہیں. اور سب کو ڈال دے ایک ساتھ ہی تو کہنے کہ جاؤ کون سا ہے مال. معرفت کی بھی قسمیں ہیں. معرفت کی بھی قسمیں ہیں اور صحابہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ معرفت حاصل ہوتی ہے. ان کے بعد صحابہ اکرام کو ہوتی ہے, ان کے بعد علماء کو ہوتی ہے. آئی نا سمجھ بات. اور صحابہ میں کسی بھی نبی کے جو ساتھ رہے ہیں, صحبت یافتہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں, ان کی امت میں وہ لوگ سب سے افضل ہوتے ہیں. ان کو بہترین معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر معرفت کے درجات گرتے جاتے ہیں کیونکہ ان کو نبی سے معرفت حاصل ہوئی تھی اور پھر ولی کو صحابی سے معرفت حاصل ہوئی ہے, تو اس کے درجات گرتے جائیں گے. پھر جو وہ آگے بڑھتے جائے گا سلسلہ, معرفت کے درجات بھی کم ہوتے جائیں گے اور معرفت کی حقیقت بھی کم کھلتی جائے گی. جو ان پر تھی وہ ان پر نہیں ہوگی, جو ان پر تھی وہ ان پر نہیں ہوگی. اور انبیاء علیہ السلام کی معرفت کسبی نہیں ہوتی کیونکہ مشاہدہ ان کی فطرت میں وضعیت کیا جاتا ہے. وہ کسبی نہیں ہوتے وہ لوگ, وہ منتخب کردہ ہوتے ہیں اپنے رب کے, ان کا انتخاب ہوا ہوتا ہے. اور رب اپنا جلوہ دکھا کر ہی ان میں معرفت وعید کرتا ہے, ان کو تکفیز کر دیتا ہے کہ پھر ان کے مشاہدے میں معرفت آ جاتی ہے. اور معرفت اور مشاہدہ ان کی فطرت میں دونوں چیزیں وضعیت ہو جاتی ہیں اور پھر وہ معصوم ہو جاتے ہیں, کبھی گناہ پر نہیں آ سکتے, کبھی شیطان کو کبھی نہیں بہکا سکتا پھر, کیونکہ شیطان پہ مسلط نہیں ہو سکتا. ان کا تسلط غالب رہتا ہے ہمیشہ. پھر تمام فرشتے, تمام مخلوق ان کو زیر فرمان ہو جاتی ہے, ان سب پر ان کا تسلط ہوتا ہے. اسی بات کی وجہ سے کہ ان کی فطرت میں مشاہدہ اور معرفت وضعیت کر دی جاتی ہے. اور وہ صاحب اسم ہوتے ہیں, ان کو اسم تخفیض کر دیا جاتا ہے. اب وہ جب صاحب اسم, ہر نبی صاحب اسم ہوتا ہے جس سے وہ دعا اور بدعا کرتا ہے, جس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے, کہ اللہ کی طرف سے اس کو اسم تخفیض کیا جاتا ہے. اور جب وہ اسم اس کو تخفیض کیا جاتا ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو ہر نبی کو ایک اسم تخفیض کیا جاتا ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک نبی کو جو اسم دیا جائے وہ دوسرے نبی کو دیا جائے. اسی لیے جتنی تعداد انبیاء علیہ السلام کی ہے, دنیا میں اتنے اسم الہی موجود ہیں لوگوں کی عقل میں. اس سے زیادہ تو وہ جانتا ہے کہ کتنے اس کے, لیکن اتنے موجود ضرور ہیں انبیاء کی تعداد کے مطابق, کیونکہ ہر نبی کو ایک اسم تخفیض کر دیا جاتا ہے. اسم صاحب اسم ہوتا ہے نبی جو ہے, اور وہ اسی اسم سے دعا اور بددعا کرتا ہے, اور وہ کبھی رد نہیں کی جاتی, اس لیے کہ خود رب کی طرف سے تخفیض ہوتا ہے اس کو. اور وہ فرشتے اس کے تابع ہوتے ہیں, اس اسم کی تسبیح کرنے والے فرشتے. آئی نا سمجھ بات. اور وہ فرشتے اس کے لیے, اس کی امت کے لیے ہمیشہ تسبیح کرتے رہیں گے. ان کو کبھی فنا نہیں ہونا. جب رب چاہے گا ان کو فنا کرے گا, لیکن قیامت سے پہلے ان کو فنا نہیں کیا جائے گا. تو وہ اس امت کے لیے تسبیح کرتے رہیں گے, اس امت کے درجات بڑھتے رہیں گے. اب کسی کو نہیں پتا کہ ایک اسم کے تحت کتنے فرشتے ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب نبی اس اسم کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے, کیا تو اس اسم کے عادات کے مطابق فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے پاس اتنے. اور جتنی بار وہ اس دانے کو پڑھتا, اسم کو پڑھتا جاتا, فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں, فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور وہ ساری اسی اسم کی تسبیح اور تحلیل میں ہوتے ہیں.
یہ انبیاء کی، یہ رسولوں کی یہ برکت ہے، یہ ان کی برکتیں ختم نہیں ہوتی کبھی بھی دنیا میں سے، اور نہ کبھی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہیں، اس کے دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اور اس جگہ لے گیا کہ جس کے آس پاس برکتیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر برکتیں ہیں، حولہ، کہ جس کے آس پاس برکتیں ہیں، اس لیے کہ اس کے آس پاس انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ اور وہ فرشتے وہاں تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے ہیں ان اسما کی، اس میں برکتیں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، یہ جب تک لیا جاتا رہے گا برکت ہی برکت رہے گی۔ میں کتاب میں لکھا تھا کہ ہر مخلوق کی جو ہے تخلیق ہے، اس کا یعنی قیام یا اس کا جو پیدائش، اس کے لیے علیحدہ اسم ہے، بالکل، اور وہی اس کا اسم اعظم ہے۔ اس میں اعظم ہوتا ہے، تو یہ ہر ایک کا علیحدہ ہی ہوگا، بالکل ہوتا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مخلوق کی تعداد کے مطابق اللہ کا اسم ہے موجود دنیا میں، لیکن جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں وہ انبیاء کا اسم ہے کہ جو ان کو تخصیص کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی ولی، کوئی بھی ولی بغیر کسی نبی کے قدم کے نہیں ہوگا۔ لیکن ولی کو جو دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں الہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ وہ جس نبی کے قلب پر اس کا قلب ہوگا اور جس نبی کے قدم پر وہ ہوگا، اسی نبی کا اسم اس کو تخصیص ہوا ہوگا۔ لیکن وہ بابا فرید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یا شیخ عبد القادر جیلانی دیا گیا۔ جی، بابا فرید کو یا شیخ عبد القادر جیلانی دیا گیا تھا، اور 3 اسما تھے، ہا، ہو، ہی، اچھا، یہ الگ ہے جو ان کا ذکر تھا، جو ان کا ذکر تھا۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی معرفت ہے، انسان اس بات کو سمجھے کہ اس کی اپنی حقیقت کو جانے، اپنی حقیقت کو جانے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو کس طرح پیدا ہوا تھا اور کس چیز سے پیدا ہوا تھا، اور تیری پیدائش کا جو بیج ہے وہ کیسا ہے۔ ایسا ہے کہ جب وہ جسم سے خارج ہو جائے تو غسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پھر تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں پاک ہوں۔ تو کیسے پاک ہے؟ جب تک اس کا نام نہیں لیتا تو پاک نہیں ہوتا۔ نہ تجھے پانی پاک کرتا ہے، نہ تجھے ہوا پاک کر سکتی ہے، نہ تجھے مٹی پاک کرتی ہے، نہ تجھے آگ پاک کرتی ہے، صرف اس کا نام پاک کرتا ہے۔ اسی لیے کوئی کافر پاک نہیں ہوتا۔ مشرک نجس ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے اگر بندہ اپنے آپ کا موازنہ کرتا ہے تو چونٹی سے بھی بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ چونٹی ہمارے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ نہیں، بندہ چونٹی کے مقابلے چھوٹا اگر دیکھا جائے، ہاں، وہی نہیں، جو دیگر مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر کیا کیا سوچتے ہیں ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تو نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ ایک مکھی آپ کو بابا تنگ کر رہی تھی، آپ ہلاتے وہ پھر آ جاتی، پھر ہلاتے پھر آ جاتی، آپ کو جلال آیا تھا تو آپ کو جلال آیا، آپ نے کہا اے اللہ تو نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو رب نے جواب دیا کہ اے موسیٰ تو نے تو ایک بار مجھ سے پوچھا ہے، اس نے 50 بار مجھ سے پوچھا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا تھا؟ بات یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک دن یہ ہوا کہ میں ایک ایسی جگہ دیکھوں کہ جہاں بس رب کی ذکر، تحلیل اور تسبیح کروں، نہ کھاؤں نہ پیوں
اور 3 دن کا آپ نے یہ عہد کیا کہ میں 3 دن تک اپنے رب کی یاد میں بیٹھا رہوں. تو ایک کنویں کے پاس آپ کو ایک پتھر نظر آ گیا, آپ نے وہ جگہ موضوع سمجھی, آپ نے کہا یہ صحیح ہے, یہ کنواں بھی ہے, پتھر بھی ہے, کہیں جانا نہیں پڑے گا, یہیں سے پانی نکالا, یہیں سے وضو کیا, یہیں بیٹھ گئے, سب سے لا تعلق ہویں گے, رہیں گے. وہ کنواں بھی ایسی خاص جگہ پہ تھا. تو جب آپ وہ نیت کر کے 3 دن کے موقف ہو گئے, وہاں پہ اعتکاف کیا, تو ایک مینڈک نظر آیا آپ کو. مینڈک منہ کھول کے نعرہ لگاتا اور پھر منہ بند کر لیتا. اب آپ کی عبادت میں خلل آ رہا تھا. آپ کو مینڈک کو غصہ آیا کہ یہ مینڈک بار بار آواز نکالتا ہے اور میری یکسوئی سے ٹوٹتی ہے. آپ نے اس مینڈک کی طرف جب آپ توجہ فرمائی تو وہ مینڈک آپ سے گویا ہوا. اس نے کہا کہ اے داؤد, میں تمہارے تخلیے میں کوئی خلل نہیں ڈالتا, تم نے ڈالا ہے ان کے. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ میں بغیر کھائے پیے, یہاں میں نے عہد کیا تھا میں 6 مہینے اللہ کی عبادت کروں گا اپنے رب کی, اور آج مجھے 4 مہینے ہو گئے اس حالت میں, اور تم آئے ہو, تم نے خلل ڈال دیا, بار بار پانی ڈالتے ہو نکالتے ہو. آپ کو بڑا وہ ہوا کہ میں تو 3 دن کے لیے آیا اللہ, یہ تو 6 مہینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو حکم ہے داؤد کیا ہوا؟ کہا میرے رب مجھے تو اب یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. کہا یہ بھی ہمارا چاہنے والا ہے, ہمارے لیے 6 مہینے کے لیے آیا ہے یہاں بھی, اور دیکھو کنویں میں پانی نہیں پیا ان نے. تو انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی حکایتیں یہ انسانوں کے لیے سبق ہیں کہ انسان سمجھتا ہے میں بہت عبادت کرنے والا ہوں. اس کے محنت کے بارے میں تو حدیث بھی ہے نا, حضور نے فرمایا ایسے نہ مارو کیونکہ یہ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے. لیکن انسان سمجھتا ہے میں زیادہ عبادت کرنے والا ہوں, میں زیادہ ذکر کرنے والا ہوں. انسان کی افضلیت اس بات میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ تصور کرے, نہ زاہد, نہ عابد, نہ ولی, نہ متقی, نہ پرہیزگار, نہ عارف, یہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف بندہ ہے. اور جب یہ بندہ بن جاتا ہے تو اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے. کیوں کہ کلام اس نے کسی عابد, عارف, زاہد سے نہیں کرا, کسی ولی سے نہیں کرا, الست بربکم اس نے اپنے بندوں سے کرا تھا. اور پھر یہ دکھا دی کہ زاہد, عابد, عالم, متقی, عارف اس کی حقیقت کیا ہے, شیطان کو مردود کہہ کے, کہ وہ سب کچھ بنا لیکن بندہ نہیں بنا. عبادت کرتا تھا لیکن بندہ نہیں تھا. یہی حال انسان کا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے زاہد ہونے کے لیے, عابد ہونے کے لیے, متقی ہونے کے لیے, ولی ہونے کے لیے, بزرگ ہونے کے لیے, بندہ ہونے کے لیے نہیں کرتا. اور سرکار عالم نے سبق دیا ہے پہلا یہی کہ میں اس کا بندہ ہوں. اور پھر رسول کا عبدہ ورسول, پہلے بندے ہیں پھر رسول ہے. تو انسان کا مقام پہلے بندہ ہے پھر یہ کچھ ہے. اور جب بندہ بننے سے پہلے یہ ولی بن جائے نا تو شیطان بن جاتا ہے. پہلے بندے کا بندہ بننا پڑے گا. ابلیس میں اللہ کا بندہ تو ہاں. نہیں نا, بندے کا بندہ نہیں بنا تھا. بندے کا بندہ نہیں بنا. دیکھو وہ عارف بنا,
عالم بنا، زاہد بنا، زاہد بنا، سب کچھ بنا، لیکن بندہ نہیں بنا. اگر بندہ بن جاتا تو جھگڑا ختم ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے سب کچھ دیا مگر عشق نہیں دیا. اگر عشق دے دیتا تو پھر سوال نہ کرتا وہ. اور یہی خوبی رہی کہ آدم کو ان نے عشق دیا اور کچھ نہیں دیا. آدم نے فوراً کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا. عشق غلام بناتا ہے. عشق غلام بناتا ہے اور باقی تمام صفتیں آقا بناتی ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ولی ہے، نہ تو عارف ہے، نہ تو زاہد ہے، نہ عابد ہے، تو کچھ نہیں ہے. تو بندہ ہے اور بندے کا بندہ ہے. اور کلیہ قائم کرا ہے اس نے بندہ ایک کو تسلیم کیا. آپ کہا جو بنے گا اس کا بندہ بنے گا، میرا بندہ نہیں بنے گا. ہاں اس لیے کہ کہہ دیا فاتبعونی، جھگڑا ختم کر دیا یہ کہہ کر. اور جن کو بندہ تسلیم کیا انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی بندہ رکھا. کسی مقام میں بھی تھے بندے تھے. عروج بھی دیکھا، نزول بھی دیکھا. اور حالت بندگی کا مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے. اس لیے کہ بندے کے لیے بندگی سے بڑا مقام نہیں ہے. بندے کا رب ہو جانا تو فساد ہے. اپنے اصل مقام سے ہٹ گیا بندے کا. اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ بندہ کتنا ہی عروج میں چلا جائے لیکن یہ بندہ رہے گا. اور رب کتنا نزول کر لے وہ رب رہے گا. عربی کا محاورہ ہے العبد عبد مہما ترقى الرب والرب رب مہما تنزل. کہ رب ہمیشہ ہی رب رہے گا چاہے وہ کتنے نزول کرے، چاہے وہ کسی کا ہاتھ بن جائے، کسی کا پیر بن جائے، لیکن وہ رب رہے گا. اور یہ بندہ ہی رہے گا ہمیشہ. کیوں؟ کہ وہ اس کا ہاتھ، اس کا پیر اس کی مرضی سے نہیں بن رہا، اپنی مرضی سے بن رہا ہے. پھر بھی وہی حاکم ہے اس کا کہ کرم کر رہا ہے اس کے اوپر. یہی کرم ہے کہ اس کو بغیر مانگے دے رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ انسان کا جو ہے یہی سمجھنا کہ اپنی حقیقت اس کی یہی ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسا ہوں، اور جو مجھے کچھ کرم کیا گیا ہے، مجھ پہ اکرام کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا؟ میری مرضی سے نہیں کیا گیا، تو اس نے اپنی مرضی سے کیا. اور جس نے اپنی مرضی سے کر لیا تو وہ کتنا بڑا کریم ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں پہ خلیفہ بنایا، ان کے صدقے میں جو ہے وہ انسان کو یہاں پہ پوری زمین پہ حکومت دی، جنات سے بھی ان کو اوپر کر دیا، فرشتوں سے بھی. یہ وہی صفات ظاہر کرتا ہے جو کہ رب تعالیٰ کی ہیں، سلبی ہیں یا ثبوتی ہیں، سب اسی کی ہیں، ظاہر کرتا ہے. تو میں جب سلسلے میں کسی کو خلافت ملتی ہے، یہ بھی خلیفہ بنائے جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ حاصل ہوتا ہے خلافت کی وجہ سے. ایک بات ہے کہ جو رب نے خلق بنائی اپنے بندے کو اور خلیفہ بنایا، یہ اس کی تقلید ہے.
खिलाफत बनाना, खलीफा बनाना, उसकी तकलीद है। उसकी तरफ अब ये तकलीद जो है दोनों सूरतों में है, ये खलीफा हकीकी भी है और खलीफा गैर हकीकी भी है। सही। इंसान को उसने कहा कि ये मेरा जमीन पर खलीफा है, तो बताओ कितने इंसान उसके खलीफा हैं जमीन पे? यहाँ ज़ाहरी मामलात में देखें तो ये सब कुछ वही करते हैं, चाहे मोमिन है चाहे काफिर है, एक एतबार से ये वही सारा कुछ करता है जो रब ताला की सिफात में पढ़ते हैं। वही है, सही है ना? इसका मतलब ये है कि ये सिफात में खलीफा है, इख्तियार में नहीं। क्या इख्तियार में वो खलीफा होता है जो अपनी खिलाफत साबित करता है, जो बंदा बन जाए, जो बंदा बन जाता है। यही हाल सिलसिले के कुर्बान का है। क्या? सिलसिले खुलाफा का भी। हाँ, कि अफाल में वो वही तकलीद करेंगे सारी, लेकिन अपने आप को खलीफा साबित करना है। क्या खलीफा से। साबित करना है? और साबित करना काय पर है फिर? उस रियाजत, उस इबादत पर, अताअत पर। इस खलीफा की भी यही जिम्मेदारी थी कि जमीन पर आन के फिसाद नहीं फैलाएगा बल्कि अमन कायम करेगा और खैर की तरफ लोगों को बुलाएगा। ये जिम्मेदारी थी। ये इस खलीफा की भी ये जिम्मेदारी होती है कि फिसाद से दूर रहेगा और खैर की तरफ लोगों को बुलाएगा और खुद भी खैर की तकलीद करेगा, खैर मांगता रहेगा। ये वही रस्म है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन में अपना खिलाफत अता फरमाई, लेकिन पहला बाकायदा खलीफा जो है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम को चुना। आपको बाकायदा हुक्म दिया गया था दावत और तबलीग का और हिदायत का और मुरीद लोगों को बैत लेने का और लोगों को जिक्र अस्कार तलकीन करने का। सबसे ज्यादा उस जमाने में आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में सबसे ज्यादा जो मार्फत और बातिनी इस्मा का ज़हूर है वो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से है। और आपको बाकायदा झंडा दिया गया। और आज तमाम सलासिल उन्हीं की तकलीद में है। वही बैत का तरीका है जो आपने शुरू की थी, सारा कुछ वही है। शरीयतें बदलती रही, अदियान बदलते रहे, उसमें इर्तिका आता रहा। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस करके उसको इंतहा पे पहुंचा दिया और उसका इख्तिताम कर दिया कि अब ना कोई शरीयत और ना कोई नया दीन, यही दीन हमने पसंद करके इसको तामील कर दी, इसको मुकम्मल कर दिया और शरीयत आपकी कायम कर दी। अब हर उम्मत के पास एक शरीयत, दो शरीयत की, आप जामे शरीयत थे। तमाम शराइत में शामिल।
آپ کے جامع تھے آپ، اس لیے جب آپ جامع آ گئے تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب تو جمع ہو چکا سب کچھ ختم، اب تو بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت رہ گئی ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا جائے گا وہ بندہ بنتا جائے گا، جو انکار کرتا جائے گا وہ انہیں کفار میں سے ہوتا جائے گا، سیدھی بات۔ تو بات یہی ہے کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بہترین کام دو ہی ہیں، ایک اتباع اور دوسرا ذکر کرنا۔